اب اسٹیپ 3 میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیلف اویئرنیس آپ کی بہت زیادہ ہونی چاہیے. جب وقت آتا ہے نا، سچویشن آتی ہے، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تم بہت نیگیٹو ہو، نہیں میں تو نہیں ہوں، نہیں میں تو اس کو سمجھا رہی تھی، نہیں اب یہاں تو ڈانٹنا تھا نا، یہاں تو یہ کرنا تھا نا. ہم اپنی بہت سے رویوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو بیڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، یہ بہت ہیوی بیگ کی طرح ہے جس کو آپ کو جگہ جگہ اٹھا کے پھرنا پڑتا ہے، اور آپ اس سے تھک جاتے ہیں، آپ کا کندھا دکھتا ہے، آپ کی کمر خراب ہو جاتی ہے، آپ بالکل ایکس اینڈ پینس کے ساتھ ہوتے ہیں. سو اپنے ایموشن اور ایٹیٹیوڈ کو کبھی جسٹیفائی نہ کریں. دراصل یہ سچویشن ہی ایسی تھی، لیکن ہر 2 نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ 8 پازیٹیو تھاٹس کیوں نہیں ہیں؟ مجھے لانی ہے، مجھے جان کے ان کے بارے میں سوچنا ہے، مجھے بار بار ان کے بارے میں بات کرنی ہے. اسی سے میرا کنٹرول آئے گا. میں نے پاسٹ کا بیگیج نہیں کیری کرنا. میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. دراصل میں آپ کو اپنا نا بیک گراؤنڈ بتاؤں، ہم 3 بہنیں تھیں اور شروع سے میں نا بڑی ڈپریسو تھی. میں مطلب نا وہ جو باتیں کرتی تھی مجھے بہت فیل ہوتا تھا، میرا کسی نے خیال نہیں رکھا. پھر میری شادی بھی نا، پھر میرے ہسبینڈ بھی ایسے تھے، پھر میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا. وہ ہم بیگ لے کے پھر رہے ہیں، پورا سٹور ہاؤس، جو چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ صفائی کر کے پھینک دینی چاہیے. دراصل میں آپ کو بتانا شروع کروں کہ میرے مسئلے جو ہے نا 1990 سے شروع ہوئے تھے. اچھا ابھی کیا مسئلہ ہے؟ ابھی بھی یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہاں سے سناتی ہوں نا کہ میرا بیگیج کیا ہے. بس اس کلاس میں اس کے نمبر دیے ہیں، اس سے پچھلی کلاس میں نہیں، تب ٹھیک تھا. تو بیگیج ہم خود بڑھا رہے ہوتے ہیں. سو 3 بیگیجز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی. اف اونلی بیگیج فل آف انفینشڈ بزنس، پلانس دیٹ فیلڈ اور ہرٹ فیلنگس دیٹ ہیو ناٹ ہیلڈ. کاش بس اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا، ہائے کاش میں یہ کر لیتی، کاش اس اسکول میں نہ داخل کرایا ہوتا. اف اونلی اگر میں نے اس کو ٹیوشن لگوا دی ہوتی، اگر میری یہاں شادی نہ ہوئی ہوتی، یا اگر میں سسرال والوں کے ساتھ نہ رہتی ہوتی، اگر میرے ہسبینڈ کوآپریٹو ہوتے. آپ ان کو دیکھ لیجیے جس کے ہسبینڈ کوآپریٹو ہے، کوئی اور رونا رو رہا ہے. بس یہ اگر میرے یہ 4 بچے نہ ہوتے، 3 ہی ہوتے تو میں سنبھال لیتی. اف اونلی یہ بیگیج اس کو ہٹا دے اپنی زندگی سے، اس کو نہیں رکھنا. یہ لکھ کے رکھیں، یہ میرا بیگیج جو ہے اتنا ہیوی ہو جاتا ہے، یہ مجھے پین دیتا ہے، یہ میں نہیں اس کو کیری کرنا چاہتی. جو ہو گیا پاسٹ میں نہیں جا سکتی. کیوں کوئی ٹائم مشین ہے سوائے موویز کے کہ آپ اس میں بیٹھیں اینڈ یو گو بیک ان ٹائم اینڈ یو ہی کچھ نہیں آپ کر سکتے. آپ صرف استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ صدقہ دے سکتے ہیں. آپ کو ہیلنگ کرنی ہے، آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے جو ہوا، برا ہوا اچھا ہوا، پاسٹ ختم ہو گیا، وہ وقت گزر گیا، مجھے اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہے. مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل وقت ہے، مجھے پتہ ہے یہ مشکل کام ہے، لیکن مجھے کرنا ہے، سروائیول کے لیے کرنا ہے. یہ مجھے ہی کرنا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. مجھے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا ہے بس. دوسرا بیگیج وٹ ناؤ، پیکڈ انڈر پریشر آف پریزنٹ، ہیوی وتھ اسٹریس اینڈ ویٹی ایکسپیکٹیشن. اب کیا کروں؟ اب کتنا پڑھاؤں؟ آپ کی ٹیچر نے بلایا بچے کے اسکول سے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ تو بہت کم اسکور کر رہا ہے، 2 ہفتے بعد امتحان ہے، ٹیوشن لگواؤں؟ 2 ہفتے میں کیسے یہ کرے گا؟ پڑھائی کی فکر، کھانے کی فکر، پینے کی فکر. یعنی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہہ دیا بچہ کمزور ہے، کوئی ایسی چیز دے دے 2 دن میں موٹا ہو جائے. اب کیا کروں؟ یہ والا بھی جو بیگیج ہے آپ کو بہت پریشان کر دیتا ہے، یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وٹ ایف. یہ آپ کا فیوچر کا ہے جس میں آپ کو سارا دن وریز ہوتی ہیں. کوئی اس کا مسئلے کا حل بھی بتاتا ہے، نہیں اگر یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا، نہیں اگر یہ ہو گیا، نہیں اگر ایسے اس نے نہ کیا، اچھا اگر پھر بھی اس کے نمبر نہ آئے، اچھا اگر اس نے پھر بھی کھانا نہ کھایا. بھائی آپ ٹرائی تو کریں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ٹیمپریچر ہے بچے کو ہائی گریڈ، 3 دن سے صرف پیناڈول دے رہی ہیں، آئی ہیں، گلا بہت خراب ہے، یہ کوئی ایسا انفیکشن ہے، آپ نے اس کو اب اور کمبینیشن دی میڈیسنس کی، اب آپ نے کہا اب آپ یہ دیں، آپ نے غلطی سے دوبارہ پیناڈول لکھ دی. نہیں پیناڈول تو میں 3 دن سے دے رہی ہوں، بخار نہیں اترا. بھئی اب میں نے آپ کو ساتھ اور دوائیاں بھی دی ہیں، آپ کو اور چیزیں بھی بتائی ہیں، آپ کریں تو صحیح. نہیں لیکن بخار تو نہیں اترا تھا 3 دن سے، آپ نے پھر وہی دے دی دوائی. اگر ایک وائرل چیز ہے میں کیسے آپ کو ایک دم سے کوئی اینٹی بائیوٹک بھی لکھ دوں؟ آئی ہیو ٹو اسیس، آئی ہیو ٹو سی. ٹائم لگتا ہے ہر چیز کا، لیکن پہلے سے اگر مگر کر کے ہم اس سچویشن کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہلے ٹرائی تو کریں جو آپ کو سولوشن دیا جا رہا ہے. نہیں آپ نے یہ بتایا تھا یہ کرو، لیکن اگر یہ میں نے کیا اور اگر بچہ پھر بھی روتا رہا، اگر بچے نے پھر بھی نہ پڑھا، آپ سوچیں نا
کتنی اس سے نیگیٹیوٹی آتی ہے. چیخیں مار مار کے چھوٹا بچہ ٹینٹرمس تھرو کرتا ہے. اس میں ایف اونلی کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ہم باہر گئے ہیں اور وہاں پہ چیخ رہا ہے, کہتے ہیں ہائے کاش میں اس کو گھر ہی چھوڑ آتی, نہ ہی ساتھ لاتی, کہ بہتر آتی ہی نہ. بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں. بٹ ناؤ بیگیج کیا ہوتا ہے؟ بچہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, ہسبینڈ کی شکل دیکھ رہے ہیں, رشتہ داروں سے امبیرس ہو رہے ہیں, میری دیورانی دیکھ رہی ہے, میری جٹھانی دیکھ رہی ہے, میری نند دیکھ رہی ہے, ساتھ محلے والے سن رہے ہیں, ہائے وہ کیا سوچتے ہوں گے, اس کو کچھ نہیں آتا, بالکل کیا کروں. ہسبینڈ سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ بس دیکھتے ہی رہیے گا, میں ہی ہوں, آپ کا بھی بچہ ہے یہ, میں جہیز میں نہیں لائی. بچہ اسی طرح رو رہا ہے, اس کا کوئی سلوشن نہیں. پرابلم کو ہائی لائٹ پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو سلوشن بتا دے کہ ٹینٹرمس کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے, پھر نہیں آپ کو نہیں پتا میرے بچے کا, یہ آپ جو بتا رہی ہیں بڑا آئیڈیل سچویشن بتا رہی ہیں, ایسے تو کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوا. اگلی دفعہ کسی اور وجہ سے روئے گا, آپ کو نہیں پتا اس نے پھر رونا ہے, باپ پہ گیا. آپ کی اپنی بھابھی کا بچہ بھی تو چیختا چلاتا ہے, وہ ان کے میکے کا مسئلہ ہے. چلیں جی, دوسرا جو تھا بچہ پڑھتا نہیں, یہ فونلی میں کیا آئے گا؟ میں نے اس کو دوسرے اسکول میں ڈالا ہوتا, میں فلاں ٹیچر سے پڑھوا لیتی, میں نے ٹیوشن یہاں سے نہ پڑھائی ہوتی وہاں سے پڑھوا لیتی, کاش اس کو شروع سے ٹیوشن پڑھائی ہوتی. اف اونلی اگر اس کے ابا بھی پڑھا دیتے. میرے خاندان میں نا کسی کو پڑھنے کا شوق نہیں, میری شادی کہیں اور ہوئی ہوتی تو وہاں پڑھنے والے لوگ تھے, فلاں کے بچوں کو میں دیکھتی ہوں, فلاں لوگ بڑے پڑھے لکھے ماحول کے ہیں. بٹ ناؤ کیا ہوگا؟ اب آپ بچے کی پی ٹی ایم میں گئی ہیں اور ٹیچر نے لمبا چٹھا آپ کو دے دیا, ایگزامز ہونے والے, یہ پاس نہیں ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ آپ درخت پہ چڑھنا بچوں کو نہیں سکھاتے, ہم ٹیچر کو ٹونٹ کرتے ہیں, ہم ہسبینڈ سے آ کے سامنے روتے دھوتے ہیں, اس دن کھانا نہیں کھایا جاتا, اب میں کیا کروں گی, میرا کیا بنے گا, میرے بچے کا کیا بنے گا, ٹوٹل فیلئر کی فیلنگ آتی ہے. ٹھیک, وٹ ایف میں کیا ہوتا ہے, یہ کو سنانا شروع کر دیتے ہیں, تم ایسے ہی رہو گے تو تمہارا کیا بنے گا آگے. ہاں میں تمہیں مالی کے پاس بٹھا دوں گی, تمہیں نوکری لگوا دیتی ہوں, یہ دکان پہ لگوا دیتی ہوں, بس اسی طرح گزارا کرو گے. یہ جو یاشی کہہ رہے ہو نا ماں باپ کے, اس پہ وہ کچھ نہیں تمہیں ملنے والا. اس کے علاوہ پیار سے بھی سمجھائیں گے یہ بات, ڈانٹ کے بھی سمجھائیں گے یہ بات. چلیں جی, ٹین ایجر ہے, اس پہ کیا ہوگا؟ یہ فونلی بیگیج. پتہ نہیں میں نے بچپن میں تربیت صحیح نہیں کی, پتہ نہیں میں نے اسے سکھایا نہیں ایکچولی فلاں شخص کی وجہ سے یہ سارا کچھ یہ سیکھ گیا. وٹ ناؤ بیگیج کیا ہوتا ہے؟ اس پہ تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, میرے ہاتھوں سے نکل گیا. پہلے میری بات سنتا تھا, مجھے جواب دیتا ہے, پہلے میرے پاس آ کے بیٹھتا تھا, بیٹھتا نہیں ہے. میری بیٹی جو ہے وہ ہر وقت بس فیشن اور چیزوں کے پیچھے لگی رہتی ہے, میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور وٹ ایف میں کیا ہوگا؟ اس کی سہیلیاں فرق ہوتی ہیں, اس کی کمپنی نہیں اچھی, کچھ کام کرو, اس کے دوستوں سے ہٹاؤ اس کو, اس لیے کہ آگے اس دنیا میں جا کے آپ آفس نہیں بدل سکتے, آپ جابز نہیں بدل سکتے, آپ جہاں ان کی شادی ہوگی وہ رشتہ دار نہیں بدل سکتے. کوئی بات ہے, چھوٹا بچہ نا تو چھوٹے ایشو سے ڈیل کر رہا ہے, آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی بیڈ لینگویج یوز کرے گا آپ نے کیا کرنا ہے, اور آپ اس کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن رکھتے ہیں. روز نہیں پوچھتے اس نے آج گالی دی تم نے تو نہیں دی نا, آپ اس کو پرابلم سالونگ ان اے سچویشن سکھاتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ فونلی بیگیج ہے, وٹ ناؤ بیگیج ہے, وٹ ایف بیگیج ہے. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پاسٹ کو ریلیز کریں. دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی طرف سے ہیومنلی لیول پہ بیسٹ چوائسیز کرتے ہیں, اور اگر آپ سے کوئی بیڈ چوائس ہو گئی ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. جتنا آپ کا اس وقت ایکسپیرئنس تھا, جو آپ نے اس سچویشن میں اپنے ذہن کے مطابق بیسٹ سمجھا, آپ نے بیسٹ چوائس ہی کی. اور ہم سب انسان ہیں, ہماری لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. اگر ہم سے کوئی ایسی چوائس ہوگی جس سے اس بچے کا نقصان ہوا, اس میں اللہ کی طرف سے ضرور کوئی بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی بڑے مشکل سے, ایک بڑے مسئلے سے ہمیں بچا رہا ہوگا. یہ بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو انسان کو لانا چاہیے, اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے اس چیز سے یہ سیکھا, آئندہ میں نے یہ غلطی نہیں کرنی, آئندہ میں نے اس سے وائزر ڈیسیجن لینے ہیں. فوکس کرنا ہے اپرچونیٹیز پہ اور سلوشنز پہ. آپ نے پوٹینشیل جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں یا پرابلمز ہیں ان پہ فوکس نہیں کرنا. ناؤ میں آپ نے کیا سوچنا ہے, کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. ابھی بھی بچے کے نمبر نہیں آئے, اب بھی کیا اپرچونیٹی ہے. بچہ کھانا نہیں کھاتا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو کسی طرح سے نیوٹریشن نہ ملے, کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے. جب آپ ایسے سوچتے ہیں پھر آپ کو سلوشن ملتے ہیں. آپ کو اینالائز تو کرنا ہے کہ بچے کا وہ ایشو ہے بھی کہ نہیں جس کو میں نے ایشو بنایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فوکس کرنا ہے سلوشن پہ, ناٹ پرابلم. پرابلم کو نہیں بار بار ہائی لائٹ کیا کریں. آپ کو نہیں پتا بہت بڑا مسئلہ, میرا بچہ ٹی وی دیکھتا ہے,
یہ جو روٹ کاز ہوتا ہے نا بیڈ ایٹیٹیوڈ کا، اس کی وجوہات دیکھ لیں. لو سیلف اسٹیم. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، ان کو خود پہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں کر سکتی ہوں. انہوں نے ساری زندگی اتنی نیگیٹیوٹی سے ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے میں کر نہیں سکتی. یا وہ جو ہم بات کر رہے تھے ایکسٹرنل انفلوئنس کی، اس نے دنیا دیکھی ہی کہاں ہے، اس کو بچہ کہاں پالنا آتا ہے. اب وہ آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوگی ایک دم کہ میں نہیں بچہ پال سکتی. پیچھے تو تمہیں نہیں پڑھانا آتا. کئی ہسبینڈس کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ میری بیوی تو اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ڈری ڈری نظروں سے اپنے ہسبینڈ کو دیکھے گی. دوسرا ہوتا ہے اسٹریس. اسٹریسفل اگر آپ ہیں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہو جاتا ہے فوراً. تیسرا ہوتا ہے فیئر، پتہ نہیں میں کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی، آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. اور پھر ہوتا ہے اینگر اینڈ ریزینٹمنٹ، غصہ کہیں پہ نکلتا کہیں ہے. اگر بچہ مسکرا کے دادی کے ساتھ لپٹ رہا ہے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ مجھ سے تو پیار نہیں کرتا، ان کو جا جا کے ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. پھر انیبلٹی ٹو ہینڈل چینج. اب چھوٹا بچہ تھا، اب ہم اس کے ساتھ اتنے ایڈجسٹڈ تھے، اب وہ اسکول جا رہا ہے. اب پہلے ہم انتظار کریں کب اسکول جائے گا، اب اسکول جانا شروع ہوا تو اب ہم پھر پریشان. اچھا پھر ہم انتظار کریں ذرا بڑا ہو جائے، وہ ذرا ٹین ایج میں آیا پھر پریشان. نہیں ایسا کیوں ہو گیا، پہلے تو ایسا نہیں تھا. بھائی چینج ایسی ہی ہوتی ہے. عمر کے ساتھ اپنی زندگی کی بھی چینجز کو ایکسیپٹ کرنا، بچوں کی بھی ریکوائرمنٹس کو ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنی چیزیں آپ کی لائف میں موجود ہیں. آپ کی جو ہے آپ اس ایریا پہ ورک کریں. فیئر ہے تو اس پہ ورک کریں، سیلف اسٹیم ہے اس پہ ورک کریں، اسٹریسفل آپ رہتے ہیں تو اسٹریس مینجمنٹ آپ کریں. ٹھیک ہو گیا. چلیں نیکسٹ اسٹیپ پہ چلیں. 3 اسٹیپس کیے ہم نے مین. پہلا اسٹیپ کیا تھا، پہلے دیکھیں کسی بھی سچویشن میں میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے میری سیلف ٹاک کیا ہے، میں پازیٹیو سیلف ٹاک دیتی ہوں نیگیٹو دیتی ہوں. تیسرا کیا تھا، ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے بیڈ ایٹیٹیوڈ کو فکس کرنا ہے.